وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین کرام، ائمہ و مؤذنین کا بہت اونچا مقام ہے. 5 وقتہ نمازوں کی امامت کرنے والا اور مؤذنی کرنے والا، یہ بہت خوش نصیب حضرات ہیں. ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس واسطے کہ جو امام ہوتا ہے اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے. جس طرح ہم قرآن مجید کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو ایک جگہ رکھتے ہیں، اور جس غلاف میں قرآن موجود ہوتا ہے ہم اس غلاف کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے اور اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اس واسطے کہ اس غلاف کو قرآن سے جب نسبت ہو گئی تو اس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی طرح مساجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے. ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان دولت ہے. ان کے ساتھ محبت سے، اکرام سے پیش آنا چاہیے. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بے توفیق بندے بھی ہوتے ہیں جو اماموں کی قدر نہیں کرتے، مؤذنین کی قدر نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے ہیں تو تلخ بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ان حضرات کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ حضرات تو ہمیشہ مستعد رہتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ ان کے دل میں ایک سوچ، ایک فکر رہتی ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے، مجھے مسجد پہنچنا ہے، نماز پڑھانا ہے. مؤذن کہیں کسی کام سے جاتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی خیال رہتا ہے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، مجھے اذان دینا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم تو اپنے گھروں میں موجود رہتے ہیں، لیکن یہ بیچارے چاہے وہ گرمی کا زمانہ ہو، سردی کا زمانہ ہو یا کوئی اور ان کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہوں، لیکن وہ بیچارے اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بے توفیق بندے بھی ہوتے ہیں جو ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کرتے ہیں. میرے بھائی، اپنی آخرت کو برباد مت کرو، چونکہ ہم امامت کے منصب کو نہیں جانتے. امام جو ہوتا ہے اس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس امام کے ساتھ رہیں، اس کی قدر کریں
اور اس سے مسائل پوچھیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ امام کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ لیکن امت کا عجیب حال ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، جو مساجد کے صدور ہوتے ہیں، سیکریٹریز ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان کھلتی ہے تو سوائے شر کے اور سوائے تکلیف دینے کے اور کوئی جملہ نکلتا ہی نہیں۔ کبھی کسی وجہ سے امام کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ابھی امام مسجد میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے، صدر صاحب پورے بھرے مجمع میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں آئے، مؤذن صاحب نہیں آئے۔ ارے اللہ کے بندے، سوچو تو صحیح، وہ کسی کام سے گیا تھا، آنے میں دیر ہو گئی اور یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور مؤذن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہوتا ہے، بیچارہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، 5 وقتہ اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے کلمات کہتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اور اس مؤذن کے ساتھ آج ہمارا یہ حال ہے کہ مؤذن کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کام کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں، جو مؤذنی کر رہے ہیں، میرے دوستو، یہ اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے۔ امامت کرنے والا اللہ کے نبی کا نائب ہے، جانشین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری زمانے تک امامت فرمائی ہے، یہ اتنا اونچا منصب ہے۔ اور اذان دینے والا جو ہوتا ہے، حضرت بلال کا جانشین ہے، ان کا نائب ہے۔ اگر امت اماموں کی قدر نہیں کرے گی، مؤذنین کی قدر نہیں کرے گی، تو پھر زندگیوں میں خوشیاں کیسے آئیں گے؟ زندگیوں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ آج ہر آدمی مصلح بنا ہوا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، صالح بننا تو نہیں چاہتا۔ جس کو دیکھو امام کے خلاف زبان کھول لیتے ہیں، مؤذن کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں۔ ارے سوچو تو صحیح، اگر کسی وقت امام اگر مسجد کو نہ آئے کسی کام کی وجہ سے، مسجد میں 15-20 لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی ایک نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو یاد نہیں ہیں، وہ مساجد کے صدور بن جاتے ہیں، جن کو مسائل کا علم نہیں ہے، اور وہ امام اور مؤذن کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اور مؤذنین کے ساتھ جو ہمارا اہانت آمیز جو سلوک ہے، بیچارہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، حمام ہوتے ہیں، وہ مؤذن سے صفائی کرائی جاتی ہے۔ آج امت کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اتنا وہ عظیم الشان کام کر رہا ہے اور ہم اس مؤذن سے بیت الخلاء کا کام لے رہے ہیں، صفائی کا کام لے رہے ہیں۔ مساجد کے ذمہ دار حضرات کبھی جا کے بیت الخلاء صاف کریں، حمام صاف کریں، طہارت خانہ صاف کریں، جب پتہ چلے گا کہ دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ارے وہ میتھر جس کا کام ہی حمام و بیت الخلاء طہارت خانے کی صفائی جس کے ذمہ ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ روزانہ وہ کام کرتا ہے، کرنے کے بعد بھی اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو 5 وقت اذان دینے والا ہوتا ہے، اور اس عظیم الشان انسان سے، خوش نصیب انسان سے مسجد کے بیت الخلاء اور حمام اور طہارت خانے کی صفائی کرائی جاتی ہے، کیا یہ قوم پنپے گی؟
کیا زندگیوں میں انقلاب آئے گا؟ اور تم تھوڑے سے پیسے دے کر، معمولی تنخواہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے امام اور مؤذن پہ احسان کیا ہے۔ تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یاد رکھو، یہ امام و مؤذن تم پہ احسان کر رہے ہیں، تمہاری آخرت کو بنا رہے ہیں، تمہاری نماز کو اچھی بنا رہے ہیں، تم کو مسائل کا علم سکھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تم کو بتا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، لیکن ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ بہت ہی اونچا منصب ہے۔ جس محلے میں اور امام موجود ہوتا ہے، جس مسجد کا امام ہوتا ہے اور جس مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، تو سارے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان حضرات کا خیال کریں، ان کے ضرورتوں میں کام آئیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ دست تعاون دراز کریں۔ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہیں کہ امام کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کا وہ محتاج ہے، بلا پوچھے، بلا مطالبے کہ ان کی ضروریات کی ہم تکمیل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اور مؤذنین کی، ائمہ و مؤذنین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔